اصلاح کے لیے یا اویئرنیس کے لیے اگر کوئی اچھی بات ہو، اچھی تجویز ہو تو اس کو عوام تک اس کی آگاہی اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے پیش کرنا، یہ ممبر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پیغام یہ تھا کہ عوام کو اس بات کی آگاہی دلائی جائے کہ تحفظ نباتات اور تحفظ حیوانات یہ کتنا ضروری ہے اور اس کی شرعی کیا حیثیت ہے اور اس کی معاشرتی کیا حیثیت ہے۔ اس زمن میں ہم نے چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، وقت کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ نمل کی۔ یہ پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے، اور آگے اسی ضمن میں 17 نمبر آیت اور 18 نمبر آیت، 19 نمبر آیت، یہ اسی کے تقریباً اسی کے ساتھ ملتی جلتی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تحفظ نباتات، آپ جانتے ہیں کہ جس خطے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ ایسا خطہ ہے کہ اپنی مثال آپ دنیا اس خطے کو جنت نظیر کے نام سے جانتی ہے، اور عزیزان گرامی جنت نظیر اگر صرف پہاڑوں سے ہو تو دنیا کے بیشتر ممالک میں پہاڑ پائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے بلند چوٹیاں ہیں پہاڑوں کی۔ آپ سعودی عرب کو ہی دیکھ لیں، سعودی عرب تو وہ شہر ہے جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لیکن قسم کھانے کی وجہ وہاں کی بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں، بلکہ حضور کی وہاں پر ولادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ تو وہ تھوڑی بڑی چوٹیاں ہیں، لیکن دنیا کے کسی انسان نے بھی ان چوٹیوں کو، پہاڑوں کو، چونکہ وہاں میدان بھی ہے پہاڑ بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں میدانی علاقہ بھی ہے پہاڑی علاقہ بھی ہے، تو یہ جو کوہ قراقرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ کوہ قراقرم کی ایک زنجیر ہے نا، یہ جس میں ہم آباد ہیں، اس کی مثال جو جنت سے دی گئی ہے وہ اس کے پہاڑوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے خوبصورت لہلہاتے جنگلات اور جنگلات کی وجہ سے جو خوبصورت موسم ہے، ان موسموں کی وجہ سے اس کو دنیا جنت نظیر کے نام سے جانتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جنت کا تحفظ ہم کریں۔ اس سے ہٹ کے بعض دفعہ نادانستگی کی بنیاد پر اور بعض دفعہ دانستگی کی بنیاد پر، پچھلے سال میں فائر سیزن میں نکال شہر میں تھا، وہاں محکمہ جنگلات والے ایک بڑا لیٹر جو ان کے محکمے کے سپریم کمانڈ کی طرف سے آتا ہے کہ جی آپ اچھا آخر نصیب بچی تو پھر بھی مولویوں کو بیچ دیں، مولوی دوسرا ایک کام کرنا،
چلو ہم اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھے ہیں، جس قدر بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنی خدمات آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن تسا بھی تو اپنے اندر احساس پیدا کرو نا، احساس ذمہ داری۔ اور جب تسا آپ کو آگ لوائی دے آہو مولوی جی تسا تقریر کرو تو پھر ایسا تو نہ کر سکنا، ایسا صحیح طرح سکنا ہے۔ ایسا سب سے بڑی ذمہ داری یہ محکمے کی بنتی ہے، لیکن میں نے پچھلے سال بڑی شدت کے ساتھ یہ محکمے کو آفر کی تھی کہ آپ اس سلسلہ میں عوامی تعاون کے ساتھ اپنے محکمے کے جتنے بھی آپ کے ملازمین ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیں، اور اس پروگرام میں علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ مدعو کریں، اس میں ہمیں بھی بلائیں، ہم اپنی بساط کے مطابق لوگوں میں ایک اویئرنیس کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور لوگ ہمارے سمجھتے ہیں۔ اگر لوگ اس میں لوگوں کو اتنا یہ پتہ چل جائے کہ اس کا نقصان کیا ہے، فائدہ تو صرف یہ ہوتا نا فائر سیزن میں جب ہم آگ لگاتے ہیں کہ سمرو سڑی جیسی تک گاہ چنگا مرسی تک گائیں بچے کا کھاسن، یہ سوچ ہونی نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس کا نقصان کتنا ہے، کتنی جانوں کا وہاں ضیاع ہوتا ہے، اور یہ جو نباتات ہیں، جو درخت ہیں، چاہے کوئی چھوٹا درخت ہو چاہے کوئی بڑا درخت ہو، یہ اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحه، یہ جملہ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اس کی مخلوقات ہے، یہ پتھر بھی اس کی مخلوق ہے نا، درخت بھی اس کی مخلوق ہے، حیوانات بھی اس کی مخلوق ہے، الغرض کائنات کی سرزمین کے اندر جو چیز بھی ہے جیسی کیفیت میں ہے وہ اس کی مخلوق میں شامل ہے۔ اور یاد رکھیے جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں نا وہ ساری اس کا ذکر کرتی ہے، تمام مخلوقات اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی یاد میں مشغول ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحه، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنی بھی میری مخلوقات ہیں نا وہ جس انداز سے بھی مجھے یاد کر رہی ہیں میں ان کی یاد سے غافل نہیں ہوں، میں انہیں سن بھی رہا ہوں، انہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ پھر یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے فائدے کے لیے جن چیزوں کو اس کائنات میں مسخر کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنائی ہے جو چیزیں، ان میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور بلا وجہ اگر ہم کسی چیز کا نقصان کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو اس بات کا علم ہے، آپ نے سنی ہے علماء سے یہ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو دو قبریں ایسی تھی کہ جن کے اندر جو میت تھے، مردے تھے، ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک قبر کے سرانے اور ایک دوسری قبر کے سرانے آپ نے وہ کاٹ دیے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل آپ نے کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ جو ان قبروں کے مردے ہیں نا دو، ان کو مختلف گناہوں کی وجہ سے اس میں جو ایک کا یہ تھا کہ جی یہ پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جاتے تھے،
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بھی بڑے پکڑ کے باعث ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو عذاب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ میں نے جو کھجور کی ہری ٹہنی توڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک قبر کے پاس نصب کیا اور ایک دوسرے قبر کے پاس نصب کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور جب تک یہ تر رہیں گی نا یعنی زندہ رہیں گی تب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی اور ان قبر والوں کو اس کا فائدہ بولتا رہے گا. ہمارے ایمان پر تو ہمارا بیڑا پار ہی ہے، لیکن اگر اس حضور کے فرمان کے مطابق میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ ان نباتات کی جو مخلوق ہے اللہ کی، اس کے ذکر کی وجہ سے ہی ہم بچے ہوئے، ورنہ ہمارا جو حال ہے وہ اس سے تو ہم بخوبی خود بھی واقف ہے کہ ہماری کیا کفیل ہے. اچھا یہ تو بات واضح ہوگی نا کہ یہ ذکر کرتے ہیں. ہم راستے میں گزر رہے بلا وجہ اور بلا ضرورت کسی پودے کی ٹہنی ہاتھ میں اسے توڑا پھینک دیا. بظاہر دیکھنے میں تو یہ کوئی اتنی افیکٹیبل بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا باریک بینی سے اگر اس کا جائزہ لگائیں تو ہم نے ایک ٹہنی کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دیا اور بلا وجہ. اگر ہماری وہ ضرورت ہو تو پھر اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے اس کو بنایا ہے. ہمیں ضرورت پوری کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ اگر ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے یوں ہی چلتے چلتے راستے میں اس کو ٹہنی کو توڑ کے ہم نے گرا دی، اس کو ہم نے ذکر سے محروم کر دیا. تو پھر یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ بولو برا.